अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी बरतरी बड़ाई की बरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बरक़ात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान का मकसद तख्लीक वो इबादत इलाही है, यानी अपने खालिक और मालिक की बंदगी करना है। वो बंदगी कैसे की जाए, उसका उसलूब क्या होना चाहिए, क्या तरीक़ा है कि जिस पर चलते हुए हम अपने खालिक की बंदगी करें और वो हमसे राज़ी और खुश हो जाए।
اور پھر ہمیں وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اس اللہ رب الرحیم نے، اس ارحم الراحمین نے بندگی کے اسلوب اور طریقے سمجھانے کے لیے ہمیں سردار ولد آدم سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم عطا فرمائے اور ان کو مبعوث کیا، ساتھ ان کی ذمہ داریاں اور ان کے منصب کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، ان کے اندر سے ہم نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، شرک اور گناہوں کی نجاستوں سے ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب یعنی قرآن مجید بھی سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا: وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی وہ حکمت اور دانائی کی جو باتیں کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں: وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید اس کتاب کو نازل کیا، والحکمہ، اور جو حکمت اور دانائی کی آپ باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کرتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ دو مصادر ہیں جن میں ہمیں بندگی کی تعلیمات دی گئیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری حکمت ہے، جس کے بارے میں یہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ حکمت سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آج اسی حدیث کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر، دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حدیث پہلی بات ہے، کہتے کس کو ہیں؟ حدیث کی علماء نے تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے: فَإِنَّ الْحَدِيثَ هُوَ مَا يُنْسَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال او فعل او تقریر او وصف۔ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو بات یا جو فعل یعنی جو کام یا آپ کی خاموشی، آپ کا اقرار کرنا، یا آپ کی کوئی صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے، وہ حدیث کا نام ہے۔ یعنی چار چیزیں ہیں، ایک ہے قول، یعنی جس بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی وہ بھی حدیث، جس فعل اور عمل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی وہ بھی حدیث، اور جس بات کا یہ کہ اقرار کیا گیا، جس بات کو، جس فعل کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، آپ کے سامنے وہ فعل ہوا، اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ میرے آقا کے سامنے یہ فعل ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ بھی حدیث، اور جو صفت اور خوبی میرے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی وہ بھی حدیث۔ یہ چار چیزوں کا نام حدیث ہے، اور اس کی عظمت اللہ رب العالمین
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حدیث کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے ماڈل، تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے قدوہ، اگر کسی کی بات ہے، کسی کا فعل ہے، کسی کا اقرار ہے، کسی کی صفت اور خوبی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مایہ ناز کتاب سیرت النبی میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں۔ کہا اسوہ، نمونہ اور ماڈل کے لحاظ سے اگر تم مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والے ہو تو طائف کے مبلغ کو دیکھو، اگر تم حاکم ہو تو سلطان عرب کو دیکھو، اگر تم خطیب ہو تو مسجد نبوی کے خطیب کو دیکھو، اگر تم مزدور ہو، کسی کے اجرت پر کام کرنے والے ہو تو کہا قریش مکہ کی بکریاں چرانے والے کو دیکھو، اگر تم قیدی ہو شیب ابی طالب کے قیدی کو دیکھو، اگر تم سپہ سالار ہو، فوج کے کمانڈر ہو تو بدر و حنین کے کمانڈر کو دیکھو، اور اگر تم جہاد کرنے والے مجاہد ہو تو پھر میدان احد میں جہاد کرنے والے کو دیکھو، اگر تم کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے بابا کو دیکھو، اگر تم کسی کے نانا ہو تو حسنین کریمین کے نانا کو دیکھو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا یونیورسٹی کے استاد اور معلم کو دیکھو۔ المختصر یعنی زندگی کے کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ سے آپ کو اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے کہا تاجر ہو تو مال ختیجہ سے تجارت کرنے والے اس ایماندار تاجر کو دیکھو۔ دوستو اور بھائیوں، کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں جس میں میرے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کا تو زبان جنبش فرماتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے متعلق قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے، گفتگو ہی نہیں کرتے، اپنی زبان کو، اپنی اس مقدس زبان کو جنبش ہی نہیں فرماتے جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے حکمت کو بھی نازل کیا۔ وہ حکمت آپ کا فرمان ہے، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ حکمت اور دانائی اس لیے آپ کو عطا کی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیجئے۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا نے اپنے فرامین کے ذریعے سے، اپنے اقوال مقدسہ کے ذریعے سے بھی اس قرآن کی وضاحت فرمائی اور اسی طرح اپنے افعال کو بھی پیش کیا۔ آپ کے فعل کے بارے میں بھی
اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے ہیں وہ بھی وحی کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کہا کائنات میں بسنے والے لوگوں سنو، میں کوئی نیا رسول اور پیغمبر نہیں آیا، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہونے والا، میں مکے میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، مجھے موت تبھی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں سے شہادت حاصل کروں گا، مجھے علم نہیں ہے کہ تم پر عذاب جلدی آنے والا یا اللہ تمہیں مہلت دے گا، ان باتوں کا علم نہیں، لیکن سنو ان نتبع الا ما یوحى الی، میں جو بھی کام کرتا ہوں میں تو وحی کی پیروی اور اتباع کرتا ہوں، یعنی میرا ہر کام، میرا ہر فعل، میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتا ہوں، میں قدم قدم پر اللہ کے حکم کا منتظر ہوں اور اسی کے کہنے پر چلتا ہوں۔ آج ایک فرقہ اٹھا، اغیار نے، مستشرقین نے تو اسلام کے اوپر ہرزہ سرائی کرنا تھی، طعن و تشریح کرنا تھی، بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہی ہمیں کافی ہے۔ اور سنو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اس حدیث کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے، فرمایا قبلہ اول کے بارے میں تم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو، میں نے اس کی تحویل کے بارے میں بات کی ہے، لیکن سنو اس سے پہلے 17 ماہ تقریباً میرے آقا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام اللہ کے حکم سے اس کو قبلہ اول مانتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ذرا قرآن مجید فرقان حمید سے آیت نکال کر دکھلاؤ کہ میرے اللہ نے کہا اس کو قبلہ بنا لو، کوئی آیت نہیں دکھا سکتے ہو سوائے اس کے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو قبلہ مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس فعل کی تائید کرتے ہوئے فرماتا ہے جب تحویل قبلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرما دیں، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ رب العالمین اس قبلے کے بارے میں کہتا ہے جب اس وقت کے کافروں نے کہا یہ 17 سالیں کی نمازیں 17 ماہ کی نمازیں کدھر گئی، اور ان 17 ماہ میں جو لوگ اس طرح نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے ان کے ایمان ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ تمہارے رب نے تو ابھی یہ تمہارا قبلہ تحویل کر کے بتلایا، ابھی تمہارا یہ قبلہ بنایا، تو اب یہ پہلا قبلہ کیا تھا؟
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، ہم نے اس کے قبلہ اول کو بنایا تھا، لیکن قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں میرے آقا کو اور ان کے صحابہ کو یہ کہا ہو یہ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے تم نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا آپ نے سن لیا، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل میرے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ان نتبع الا ما یوحا، آپ کہتے ہیں میں وحی کی اتباع کرنے والا، اور اس قبلہ اول کی طرف رخ کر کے میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ ہم نے قبلہ اول مقرر کیا، لیکن قرآن میں تو ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ قبلہ اول کے مقرر ہونے کی بات کی گئی ہو، سوائے اس آیت کے جس میں 17 ماہ کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو نمازیں پڑھی گئیں، اللہ رب العالمین کے متعلق یہ فیصلہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو، تمہاری ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے رسول کے کہنے پر یہ کام کیا، اور اللہ تو یہ اس لیے دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ قبلہ اول کی طرف اور قبلہ ثانی جو بنایا گیا اس کی تحویل اور اس کی تبدیلی کے بارے میں جو حکمت تھی وہ کیا تھی؟ مَن یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، جو رسول کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا رسول کی اتباع کرو گے تو تبھی قرآن پر عمل ہوگا، رسول کی اتباع کرو گے تو تبھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، کیونکہ مومنوں کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ میرے محبوب کی پیروی نہ کریں، وہ میرے محبوب کی مخالفت کرے، وہ میرے نبی کا حکم نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نہ مومن مرد کے لیے یا نہ مومنہ خاتون کے لیے لائق ہی نہیں ہے اللہ رسول کسی معاملے میں امرہم، فرمایا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ ان کے کسی معاملے کی، ان کے کسی بھی دنیاوی معاملہ، دینی معاملہ، اس کے اندر اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دے، اور یہ مومن ہو اور مومنہ خاتون ہو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے معاملے میں یعنی اپنے معاملات ہیں، کوئی یہ کہے میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ تو میرے گھر کا معاملہ، یہ میرے کاروبار کا معاملہ، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سن لو اللہ رب العالمین یہ فیصلہ فرماتے ہیں، فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، مومنوں کی اپنے معاملات میں کوئی اختیار نہیں رہتا جب اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دیں۔ فرمایا اگر کوئی اللہ رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ تو کھلی گمراہی میں ہے، بلکہ اللہ نے تو سورہ نساء میں حد فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانیں
ان کے اعمال قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لا یؤمنون، ہمیں تو ان کا ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے دوستوں اور بھائیوں، ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، جو اللہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت نہیں مانتا، جو آپ کی حدیث پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ آؤ سنو، دنیا کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ آج کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ان قرون اولیٰ کے وہ لوگوں کی عظمت کو دیکھو اور ذرا دیکھو ان کو عظمت اللہ نے کیوں عطا فرمائی تھی۔ مدینے میں بیٹھے ہیں عمر فاروق اور کیس و کسریٰ کے ان کے محلات میں، ان کے قلعوں میں لرزہ طاری اور دہشت طاری تھی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو اور اس نسخہ کیمیا کو، اس سبب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا مومن کون ہے؟ جیسے ہی اللہ اور رسول کی بات آتی ہے، دعو الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم تو حاضر ہیں، ہم تو اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے موجود ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ عرش سے یہ اعلان فرما رہا ہے، اولئک هم المفلحون، کامیابی اور کامرانی، دنیا کی فتح اور کامیابی، آخرت میں سرخروئی صرف اور صرف انہی لوگوں کا مقدر ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، آپ کی حدیث کو حجت ماننا، یہ ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنے درس میں یہ بیان کیا، وہ خواتین جو گوندنے والی، گدوانے والی، یعنی ٹیڈو بنانے والی اور بنوانے والی، فرمایا اسی طرح اپنے سفید بالوں کو سر سے اکھاڑنے والی اور اپنے دانتوں میں مصنوعی حسن کو پیدا کرنے کے لیے فاصلے کروانے والی، رگڑ کر ان کو چھوٹے بنانے والی، کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پر لعنت برسائی ہے۔ ایک خاتون اٹھی، ام یعقوب، کہا اے عبداللہ ابن مسعود کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، مجھے ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جہاں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین پر لعنت برسائی ہو۔ کہا ام یعقوب تم نے پورا قرآن پڑھا ہے تو پھر اس میں یہ آیت بھی پڑھی ہوگی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں، جو تمہیں حکم فرما دیں، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ آیہ کریمہ نہیں پڑھی؟ اس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث وہ قرآن کی دوسری شکل ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں جناب سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا اے عمران آپ ہمیں قرآن صرف بیان کیجئے،
حدیث کو چھوڑیے، صرف قرآن بیان کیجئے۔ سیدنا عمران سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ جلال میں آ کر کہنے لگے تم قرآن پڑھتے ہو، اس میں نماز کا حکم بھی پڑھتے ہو، تم اور تمہارے ساتھی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ذرا مجھے نماز کی حدود و قیود قرآن سے بیان کر کے دکھلاؤ۔ نماز کی رکعات کتنی ہیں، فرائض کو ہی لے لو، سنتوں کو چھوڑ دو۔ فجر کی 2 رکعتیں کہاں پر فرض کی گئی، ظہر کی رکعتیں، عصر کی رکعتیں، مغرب اور عشاء کی رکعات یہ کہاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ذرا مجھے یہ بیان تو کر کے دکھلاؤ۔ پھر آپ نے کہا تم نے سونے اور چاندی اور اونٹوں جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق بھی قرآن میں پڑھا، مجھے ان سب کے اقساط نصاب کو تو بیان کر کے دکھلاؤ، کہاں پر ہے قرآن مجید میں؟ کیا بات کرتے ہو آپ، اصل میں قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے حدیث رسول سے روگردانی کر رہے ہو۔ آج کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ صحابہ اکرام کا نظریہ تھا کہ قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم حدیث رسول کو نہیں مانتے۔ حدیث رسول کو مانیں تو ارکان اسلام پر عمل ہو سکتا ہے، حدیث رسول کو مانیں گے تو صحیح معنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن جو ہے اس کی ترتیب جو دی گئی ہے یہ میرے رسول اللہ نے ترتیب دلوائی ہے، تو یہ کس کے حکم سے دلوائی؟ یہ اللہ کے حکم سے۔ لیکن قرآن میں ایک بھی جگہ پر آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد ترتیب یہ اللہ نے خود لگوائی، اللہ نے اس قرآن میں نازل کر دیا کہ یہ ترتیب ہے۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیات ہیں، اور وہ کہاں پر ہیں؟ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اور آخری ربع میں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری ربع میں پہلی وحی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر ہوتی۔ یہ ترتیب میرے آقا نے لگوائی اور اللہ کے کہنے پر لگوائی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، قرآن پر عمل کرنا ہے تو حدیث کو ماننا ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان مومن اس سے حدیث سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ در حقیقت قرآن کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس لیے آج میں نے صرف آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، احادیث بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان کے لیے میں نے آج قرآن کی آیات پیش کی ہیں، اور تقریباً سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو حدیث کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے آپ سمجھ لیں کہ قرآن پر عمل کرنا ہے تو حدیث رسول کو ماننا ہی پڑے گا، حدیث رسول کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث رسول کو پڑھنے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ نے حدیث رسول کے بارے میں چند گزارشات سنی ہیں۔ حقیقت ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو حدیث رسول کی اہمیت کو اور عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وگرنہ اور بہت ساری آیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں تھا کہ آپ کے سامنے ان کو بیان کرتے۔ بہرحال اسی طرح احادیث میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنے اس فرامین کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور وہ بھی سینکڑوں احادیث ایسی موجود ہیں جن میں اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، یہ ساری کی ساری میری امت جنت میں ضرور جائے گی۔
الا من ابا، ہاں وہ جو بد نصیب خود سے ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول ایسا بدقسمت کون ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکاری ہو، یعنی جنت میں جانے سے انکاری اور جہنم کا وہ اختیار کرے، ایسا کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ قال من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے دوستو اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ لازمی اور ضروری ہے، اور منکرین حدیث کے جو شبہات ہیں ان سے اپنی نظروں کو بند رکھیں، ان کی طرف نظر التفات نہ کریں، جتنی بھی وہ باتیں کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ مارز وجود میں آئی، یہ اجمیوں کی سازش تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ سب خرافات ہیں۔ حقیقت ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا وہ مقام بیان کر دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا ویسے ہی حکمت بھی نازل ہوئی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حدیث بھی عطا فرمائی، اور اسی طرح آپ نے سن لیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے آقا اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في كشمير اللهم انصر إخواننا في هندوستان اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر السقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين